نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعین اور خواتین، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور مجھے عطا فرمائے۔ آج کی اس ہمارے درس میں جو دلوں کے اعمال کے عنوان سے ہم لوگ روزانہ سن رہے ہیں، اس میں کچھ باتیں اس تعلق سے ہیں کہ دل، کان اور آنکھ، یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کی ہیں، انسان کی جسم میں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 30 پر 6 میں اسی بات کا ذکر کیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے تعلق سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تینوں میں بھی سب سے بڑا مقام دل کا ہے۔ دل کا مقام، کان، آنکھ، سب سے زیادہ مقام دل کا ہوتا ہے جو جسم میں پایا جاتا ہے۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے 4 آنکھیں ہوتی ہیں۔ 2 آنکھیں اس کے چہرے میں ہیں جس سے وہ دنیاوی معاملات کو دیکھتا ہے، وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ، اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں جس سے وہ آخرت کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اور جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، تو وہ اس کی دل کی 2 آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھتا ہے جس کا وعدہ غیبی طور پر اس بندے کو کیا گیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد آیت نمبر 24 میں کہا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے تو نہیں لگے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دل، جس کا مقام بہت بڑا ہے، اس کے تعلق سے ہم یہ جان لیں کہ اس دل کو ہم پرہیزگار کیسے بنائیں، نیک کیسے بنائیں، یہ دل قلب سلیم کیسے کہلائے، یہ دل اچھا کیسے بنے، اس کی فکر مجھے کرنی چاہیے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے، ورنہ ہر سینے میں تو دل ہوتا ہی ہے، لیکن ایک ایسا دل میرے اور آپ کے سینے میں ہو جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، صالح ہو، اور آپ کو اور مجھے پوری طرح پرہیزگار بنا دے۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں انشاءاللہ آج اور کل کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو میں اور آپ کیسے اچھا بنائیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے، پہلی چیز پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس طرح کہ میرا اور آپ کا دل کے رب سے جڑ جائے، اس دل کا جو رب ہے اس سے جڑ جائے، دل اس کے خالق سے جڑ جائے، یعنی پوری توجہ اور اخلاص اور انہماک سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک حقیقت ہے جس کو جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ میرا اور آپ کا دل جب بھی خالق کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ کسی مخلوق سے اگر چپک جاتا ہے، چاہے وہ پتھر ہو یا کوئی عورت ہو یا جائیداد ہو یا مال و دولت ہو یا کوئی منصب ہو، تو یہ ساری چیزیں اس دل کے لیے اذیت اور مصیبت کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے
جس سے آنکھ بند نہیں کی جاتی، کیونکہ دل کی بناوٹ اور ترکیب اس کے خالق اور مالک نے کچھ اس طرح بنائی ہے کہ وہ صرف اسی سے جڑے۔ کسی اور سے دل اگر جڑتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ دل نیک اور اچھا اور قلب سلیم اسی وقت بن سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ سے جڑے، تبھی میرے اور آپ کی زندگی میں لذت آتی ہے، شادمانی آتی ہے، اطمینان و سکون آتا ہے اور راحتیں ملتی ہیں، جبکہ صرف اللہ سے اس دل کا تعلق ہو۔ ایک دوسری چیز جسے شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، استعمال القلب فیما خلق لہ، دل کو اس چیز کے لیے استعمال کریں جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، دلوں کے صالح اور نیک اعمال کے لیے، جو آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دل کے اعمال نیک اور صالح کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ دل جو آپ کے اور میرے سینے میں ہے، کسی چیز کے پیچھے، کسی عورت کے پیچھے، کسی منصب کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لگنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر لگتا ہے تو یہ چیزیں اس کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دل سید الاعضاء ورأسها، یہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے اور اس کا سر ہے اور وہ دل ہے۔ اور یہ دل یہ فکر اور علم کی آماجگاہ ہے جس سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں جس سے میں اور آپ کو دل کو اچھا ہم بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔